والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قرآن کریم میں تکبر کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعریف پہچانے، قرآن کریم کے اسماء پہچان لے اور قرآن کریم کے حکمت نزول پہچانے. اور چوتھے نمبر پر قرآن کریم کی بنیادی اساسی مضامین پہچانے. قرآن کریم جو تعارف ہے قرآن کریم سے وہ مختلف صورتوں کے ابتدا میں بھی اجمالی ہوتا ہے، لیکن جو تفصیلی تعارف ہے وہ سورۃ شعراء میں 1912 سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. آیت نمبر نکالو. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں عربی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. القرآن الکریم منزل لرب العالمین، بواسطة افضل الملائکہ وجبریل علیہ السلام على افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم على افضل قطعة في جسده وهو القلب الأطهر بأفضل اللغات وهي اللغة العربية. لماذا؟ للإنذار. بس سمجھ میں آگے. قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے، جس ذات کی طرف سے آیا وہ رب العالمین، خالق و مدبر مربی، اور جس فرشتے کے واسطے سے آیا وہ افضل الملائکہ ہے، جبریل علیہ السلام، اور جس ذات پہ اس کا نزول ہوا وہ افضل البشر ہے، اور افضل البشر کے جسم میں جو سب سے افضل ٹکڑا ہے قلب اطہر علی قلب، اور مقصد کیا ہے لتکون من المنذرین، اور کائنات کے افضل زبان میں نازل ہوا جو عربی زبان. یہ تعارف ہے. طرف سورۃ طٰہٰ کی شروع میں تعارف ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. آگے تذکرۃ لمن یخشیٰ. آگے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ. سورہ اعراف کی شروع میں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک ولا يكن في صدرك حرج مما لتنذر به وذكرى للمؤمنين. یہ تو قرآن کریم کا تعارف قرآن میں. باقی تعریفیں تو آپ کو آتی ہے، اصولین کی تعریف اور مفسرین میں جو تعریفیں لکھی ہے وہ تو آپ کو آتی ہے. جو قرآن کا تعارف قرآن میں ہے اس میں آپ کو غور و فکر کرنا ہے. ایک تعارف بالکل شروع میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی اسماء. قرآن کریم کے اسماء، جو قرآن کریم جو قرآن ہے، لفظ قرآن یہ اسم علم ہے، اور باقی اسماء
صفتی ہے اور وہ بہت زیادہ ہے. کثرت الاسماء يدل على شرف المسمى. جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں صفتی تو وہ اس شخص کی عظمت کی دلالت کرتے ہیں. تو امام راضی 33 ذکر کیے ہیں، زرکشی اتقان میں 55 ذکر کیے ہیں، بعد میں 90 تک نام ذکر کیے ہیں. یہ سارے اوصاف یا قرآن کریم. اتنے عظیم کتاب ہے کہ اتنے نام ہیں، لیکن زیادہ ان ناموں میں قرآن اور کتاب جو ہے نا یہ زیادہ مشہور ہے. قرآن، کتاب، ذکر، فرقان، یہ 4 نام. کتنے نام؟ 4. ان چاروں میں پھر 2 نام جو ہے نا کتاب اور قرآن، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. قرآن کا معنی پڑھنا، کتاب کا معنی لکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا ہے. حفاظت کی 2 انتظام کیے ہیں، ایک سطور اور ایک صدور. کتاب سطور میں محفوظ ہے اور صدور میں بھی محفوظ ہے. مطلب کیا؟ اس کا لکھا ہوا وہ معتبر ہے جو پڑھے ہوئے کے مطابق ہو، اور پڑھا ہوا وہ معتبر ہے جو لکھے ہوئے کے مطابق. آج کل جو ہے نا قیدانی کا جو قرآن چھاپ لیتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظ کی اتنی بڑی کھیپ پیدا کی ہے کہ علماء دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں غلط ہے. اگر صرف لکھنے اور چھاپنے پر انحصار ہوتا تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کبھی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کوئی پتہ نہ چلتا. لیکن چونکہ صدور میں محفوظ ہے، بس حافظ صاحب فوراً پہچانے، چھوٹا بچہ بھی پہچان لیتا ہے کہ یہ غلط ہے، ایک آیت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک حرف نہیں ہے وہ بھی پہچانتے. اچھا، اسی طرح کوئی غلط پڑھتا ہے، بڑے لوگوں کو تو چھوڑو، حفظ کرنے والے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں غلط پڑھ رہا ہے. قرآن کا لفظ قرآن میں کتنے مرتبہ ہے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. الکتاب کتنی مرتبہ ہے، الذکر کتنی مرتبہ ہے، الفرقان کتنی مرتبہ ہے. اس کے علاوہ جو نام ہے باقی تو وہ آپ تدبر کرتے رہتے ہوئے یا ایک کاپی آپ لے لیں اور اس میں خانے بنائیں. ایک طرف دیکھیں اس میں قرآن اور دوسری طرف آیت اور پھر اس کا نمبر. مثلا آپ سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے تو اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کا ایک نام ہے الصراط المستقیم. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا آپ سورۃ آیت نمبر دیکھیں، یہ آپ کو تیار بھی مل جائے گا، اتقان میں مل جائے گا، زرکشی کا برہان میں مل جائے گا، امام راضی کی تفسیر کبیر میں آپ کو مل جائے گا. لیکن آپ خود کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اب اس کی فہرست بنائیں. اب وہ ہر نام اس قرآن کا تعارف ہے اور مقصد بھی ہے. مثلا کتاب کی صفت مبین، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اب نور یہ روشنی ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے. جہالت سے یہ روشنی ہے، گمراہی سے روشنی ہے. مبین لازم متعدی دونوں معنی، وضاحت کرنے والی کتاب ہے اور واضح ہے. اس کے باتوں میں گول مول نہیں ہوتا. مبین ہے. اے المہیمن سابقہ کتابوں کا محافظ ہے. انہ لقول فصل قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما وہدی ورحمۃ. یہ سارے اس کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ حکمت نزول، یہ قرآن کریم کس مقصد کے لیے نازل ہوا. کیونکہ جب انسان کو نزول کے مقاصد معلوم نہ ہو تو وہ کما حق وہ قرآن کریم سے مستفید نہیں ہو سکتا ہے. وہ نزول کا مقصد کچھ اور بنا لیتا ہے. جیسے بعض لوگوں نے بنایا ہے نا، ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. بعض لوگوں نے قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ بنایا ہے کہ اس کو اردو کے لیے پڑھو اور بیچو.
قرآن خوانی، اہل بدعت کے پاس قرآن خوانیاں ایڈوانس میں رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں بورڈ لگایا ہوتا ہے کہ فی قرآن 10,000 روپے ہے، جو اپنی اردو کے لیے خریدنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایڈوانس میں موجود ہے، کتنے خریدنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا مقصد تعویذ دم درود سمجھتے ہیں، بعض لوگ صرف تلاوت۔ تو قرآن جس مقصد کے لیے ہے اس سے ہٹا کر کسی اور مقصد کے لیے پھر وہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے لیے نازل کیا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں تو اس کا قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، علامت، پھر آپ کو خود پتہ چلے گا۔ انزال کا لفظ ہوتا ہے انزل، اس کے بعد لام جو تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، شرح تعلیم میں پڑھا نا اللہ مجھے تعلیم، تو جس آیت میں یہ آپ کو ملے بس وہ نزول قرآن کا نزول قرآن کی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف لام ہوتا ہے جو تعلیم کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھو ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ سے۔ قرآن کریم کے نزول کا پہلا مقصد ہے ہدایت۔ ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے عموماً خصوصاً۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اسی سورۃ بقرہ میں آپ نکالیں دوسرے پارے کا جو پاؤ پہلا ربع ختم ہوتا ہے اس کے بعد والا سبق ہوگا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ آپ کے پاس قرآن ہے، اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی، اگر آپ کے پاس قرآن ہو آپ اس کو ہاتھ لگائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ وضو ہے، قرآن کو ہاتھ میں لینا ہے، اس کو وضو کرنا تو سعادت ہے۔ ھدی للناس، ھدی للمتقین خصوصی ہدایت، ھدی للناس عمومی ہدایت۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے لیکن فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ متقین۔ عموماً اور خصوصاً سب کے لیے ہدایت ہے، ہدایت اس کی عام ہے۔ اب کسی کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو وہ کہاں تلاش کرے گا؟ قرآن کریم ہدایت کی کتاب۔ پہلی دعا اس کی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ پہلی دعا ہدایت کی ہے۔ اللہ نے خود یہ سکھائی ہے کہ ہدایت مانگو۔ تو جو طالب ہدایت بن کر قرآن کریم یہ غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا تو حق اس کے سامنے کیا ہو جائے گا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من تدبر القرآن طالبا للحق یہ تبین ہے، جو قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا طالب ہدایت بن کر اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ پہلا مقصد ہو، پہلی حکمت۔ نمبر 2 آپ نکالو 13واں پارہ، سورۃ ابراہیم۔ تیرواں پارہ سورۃ ابراہیم کی شروع کیا ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ قرآن کا نزول ہوا لِإِخْرَاجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو ظلمات سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ الف لام را، یہ اعجاز قرآن،
کتاب انزلناہ الیک، کتاب عظیم کتاب ہے، مبتدا محذوف ہے، ھذا کتاب تنوین تعظیم کے لیے، عظیم کتاب ہے، کمال فی نفسہ، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ کمال اضافی، جتنے ہم بڑے اتنی ہماری کتاب بڑی ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے نا، کبھی بڑے باپ کا بیٹا ہوتا ہے، کبھی خود اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، خود صلاحیت ہے کمال فی نفسہ، بڑے باپ کا بیٹا ہے کمال اضافی، عظیم کتاب ہے ہم نے نازل کیا۔ تو دیکھو انزلہ کا لفظ ہے، اس کے بعد کیا لام تعلیل کی ہے، لتخرجا، یا اللہ آپ نے کس لیے نازل کیا؟ محفلوں میں تلاوت کرنے کے لیے، قسم کھانے کے لیے، مردوں کے قرآن خوانی کرنے کے لیے، خوبصورت جلداروں میں لپیٹ کر تاج میں رکھنے کے لیے، برکت کے لیے، لتخرج الناس، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اس لیے آپ نے نازل کی کہ پیغمبر آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ظلمات قرآن میں ہمیشہ جمع استعمال ہوتے ہیں، نور واحد، کیونکہ حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور گمراہی کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو کون سے ظلمات اور کون سا نور؟ من ظلمات الشرک الى نور التوحید، لتخرج الناس من ظلمات الشرک الى نور التوحید، من ظلمات البدع الى نور السنة، من ظلمات الجهل الى نور العلم، من ظلمات الضلالة الى نور الهدایة۔ نمبر 3، اس سورت کا آخر نکال، سورہ ابراہیم کا آخر نکال، آخریہ، اس میں نزول مقاصد نزول ہے۔ ھذا بلاغ للناس 1، ولینذروا به 2، وليعلموا انما هو اله واحد 3، وليذكر اولو الالباب 4۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تبلیغ کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ بلاغ للناس تفسیر جلالین ترجمہ کرتا ہے انزل لتبلیغہ، کیا ترجمہ کرتا ہے؟ بلغ ما انزل الیک، بلغوا عنی ولو آیۃ، آیت تو قرآن کی ہوتی ہے، تبلیغ قرآن کی، ان لوگوں کو پہنچاؤ، آپ قرآن بیان کرو، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، صحیح تبلیغ آپ یہ کرو، آپ قرآن بیان کرو۔ ایک مسلمان کو بٹھاؤ، اس کو ایک چھوٹی سی صورت کا ترجمہ مطلب بتاؤ، آپ کی تبلیغ ہو گئی۔ ولو آیۃ حدیث میں ایک آیت بھی کسی مسلمان کو سمجھاؤ، تبلیغ ہو گئی۔ وَلْيُنذَرُوا بِهِ، نمبر 2، اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ نمبر 3، تاکہ لوگ یہ جان لے کہ الہ ایک ہے۔ وحدت الہ میں سارا جھگڑا تھا انبیاء کا، قوموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اس لیے ہمارے کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ میں اختلاف نہیں تھا، اختلاف کس میں تھا؟ الہ۔ توحید لوگ وحدت الہ پہچان لیں، سارا جھگڑا اسی میں تھا۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، توحید ربوبیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، خالق بھی اللہ کو مانتے تھے۔ سب قرآن میں تدبر سے آپ کو یہ سب معلوم ہو جائے۔ وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تذکیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ آگے سورۃ کہف نکالو، 15 پارہ سورۃ کہف۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 1 2 سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن کریم کا نزول ہوا
للإنذار والتبشير. للإنذار الإنذار للمنکرین والتبشیر للمطیعین، ماننے والوں کے لیے بشارت اور نہ ماننے والوں کے لیے انذار. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے. الحمدللہ الذی انزل، لفظ انزل یاد رکھو، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما، انزل لینذر، انزل قیما ولم یجعل له عوجا. یا اللہ آپ نے کس لیے نازل کیا؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. اس کے ساتھ آپ وہ بھی نکالے سورۃ فصلت، حامیم سجدہ. حامیم سجدہ کی شروع میں ہے بشیرا و نذیرا. قرآن کی صفت کیا ہے؟ بشیرا. نبی کی صفت بھی ہے بشیرا مبشرا و نذیرا. قرآن بھی ہے بشیرا و نذیرا. حامیم، حامیم سجدہ پڑھو، نہیں پوری ضرورت پڑھو ضرورت ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. آگے بشیرا و نذیرا. بشیرا و نذیرا. آگے چلو سورہ صاد 2300 پارہ نکالو. سورہ صاد آیت نمبر 29. نکال لیا. 411 نمبر صفحہ ہے 16 لین میں 411 آیت نمبر 29. یہاں بھی پہلے قرآن کا تعارف ہے، کتاب انزلناہ الیک. یہ تعبیر سورہ ابراہیم کی تعبیر ہے کیا؟ عربی میں ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ ھذا کتاب عظیم انزلناہ الیک. کتاب انزلناہ الیک یا ایک صفت مبارک برکت والی کتاب. یا بھی انزل کا لفظ ہے، اس کے بعد لی لام تعلیق. یا اللہ آپ نے کس لیے کتاب نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے میں آتا ہوں اور ہم یہ مضمون پڑھتے ہیں تدبر والا. یہ قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے جس کے طریقے ہم اور آپ سیکھیں گے، پڑھیں گے، تدبر کریں گے انشاءاللہ. لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. گیارہواں پارہ نکالو سورہ یونس. اچھا ابھی یہ پنکھا بولو تھوڑی گرمی ہو رہی ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ چلو شکر ہے قرآن کی وجہ سے میرا آواز، ورنہ میں اپنے معمول سے آواز بڑھاتا نہیں ہوں، میں آرام آرام سے پڑھاتا ہوں. اسپیکر بریلیوں کا صحیح ہوتا ہے، جو بندیوں کا نہیں صحیح نہیں ہوتا. جو بندیوں کا اسپیکر ہمیشہ خراب ہوتا ہے، اور ان کا سارا مذہب اسپیکر سے چلتا ہے. اچھا بھائی سورہ یونس صفحہ نمبر ہے قرآن کریم کا 194، آیت نمبر یا ایھا الناس 56 نمبر ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. موعظہ، شفاء، ہدایت، رحمت. چودواں پارہ نکالو سورہ نحل.
صفحہ نمبر قرآن کریم کے 16 سطری ہے 247 اور آیت نمبر وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین 64 نمبر آیت وما انزلنا علیک الکتاب نہیں نازل کی ہم یہاں پر کتاب الا لتبین اس لیے نازل کی بیان کرنے کی لتبین لہم تاکہ آپ بیان کریں وضاحت کریں لوگوں کے لیے وہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا اور ہدایت اور رحمت یہاں بھی ہو ہدی و رحمت لقوم یؤمنون قرآن بیان کے لیے ہے وضاحت کے لیے ہے یہ آپ سے پوچھے آپ قرآن کیوں بیان کرتے ہیں تو قرآن آیا اس لیے نزول ہی اس لیے ہوا یا بھی انزل کا لفظ ہے اور پھر یہ کیا ہے لتبین لام للتعلیل اور آیا ہی اس لیے میں قرآن بیان کروں گا اور آگے اللہ نے کیا فرمایا وَلَعَلَّهُمْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ایک دو صدی پیچھے آ جاؤ یہ 243 صدی پر آ جاؤ آیت نمبر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ آگے کیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یہاں بھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ آگے ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ خود اس کے اندر غور و فکر کریں تدبر کریں تو قرآن کریم بیان لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی لوگ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ للعلماء کہا ہے للطلباء فلاں درجے والے للناس اب جو لوگ کہتے ہیں عوام کو ترجمہ نہیں پڑھا یہ ظالم نہیں قرآن لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے آیا اور اس کو ہر طبقے کے انسان ہدایت یا حد تک سمجھ سکتا ہے علمی اعتبار سے تو علماء کی شان ہے لیکن جن مقاصد کے لیے قرآن ہے وہ ہر مسلمان سمجھ للناس وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ ناس تب خود غور و فکر بھی کرے تو یہاں پر اس میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن بیان کے لیے نازل کیا گیا اس کے بعد جو آیت ہم لوگوں نے اس میں بیان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو آیت پہلی نکالی تھی اسی صورت آیت نمبر اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم بیان کے لیے تو آیا لیکن کون سا بیان ان مسائل کے لیے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا لوگوں میں اختلاف ہے نا حل کیا ہے قرآن کریم حکم کون ہے سورہ نساء میں اس کا حکم ہے نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ رد إلى الكتاب والسنة اچھا ابھی لوگوں میں اختلاف کیوں ہے یہ اتنے فرقے جو بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کا باطل کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پر خود مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہے کتنے فرقے ہیں کتنے مسلکیں ہیں تو یہ قرآن سے دور ہے اگر یہ سب قرآن کریم کو فالو کرے تو سارے اختلاف کیا ہو جائے
سورہ قصص میں بھی اللہ نے یہ مقصد بیان کیا ہے، ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ مختلفون۔ ابھی صاحب یہ آیت کون سی صورت میں ہے؟ نمل میں، سورہ نمل کے آخر میں ہے نا، جی 20واں پارہ بولو، 20ویں پارے کا دوسرا رکوع دوسرا صفحہ، ہاں جی دوسرا رکوع، جی بولو شاباش۔ بولو بھائی، بولو بولو آپ نے۔ آیت نمبر بھی بتاؤ۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل، وہ بیان کرتا ہے اکثر وہ چیزیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اتفاقی باتیں تو اتفاقی ہے، لیکن جو اختلاف ہے اس کا حل قرآن بیان کرتا ہے۔ اختلافی مسائل کے حل کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ یا قرآن میں غور کریں گے جہاں بھی انزلہ کا لفظ ہے، اس کے بعد لام تعلیم کے لیے ہے، تو وہ کیا ہے؟ حکمت ہے۔ چلو سورۃ حدید بھی نکالو۔ 27واں پارہ سورہ حدید، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ آیت نمبر 9 نمبر ہے، تو یہ کیا نمبر ہے؟ 9 نمبر ہے۔ والذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ وہ ذات نازل کرتے ہیں اپنے بندے پر آیتیں واضح۔ کیوں؟ ينزل کا لفظ ہے، اس کے بعد لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ تم کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف۔ تو روشنی میں لانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ دنیا اندھیرے بھی تھی، قرآن کریم جو ہے روشنی میں آئی۔ تو اب روشن خیال انسان وہ ہوگا جو قرآن کریم کو سمجھتا ہوگا، قرآن کریم سے استدلال کرتا ہوگا، اور قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا ہوگا۔ جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرے گا وہ روشن دماغ ہے، روشن خیال ہے، اور جو نہیں حاصل کرتا ہے وہ متخلف ہے۔ کہتا ہے روشن خیال آتی ہے، روشن خیال آتی تو قرآن والا ہوتا ہے، قرآن اس کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ایک یہودی مستشرق لکھتا ہے، ڈاکٹر موریس، وہ کہتا ہے قرآن کریم کے بارے میں، وہ لکھتا ہے کہ القرآن دائرۃ المعارف للعلوم ومعجم كبير للغويين والأدباء، ونرى الطبقة الراقية للمسلمين أكثر استدلالا بالقرآن۔ کہتا ہے قرآن کریم جو علوم کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور ادباء کے لیے، لغوین کے لیے بہت بڑی ڈکشنری ہے، اور کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ترقی یافتہ طبقہ ہے نا، ان کا استدلال قرآن سے۔ کافروں کی نظر میں بھی ترقی یافتہ مسلمان کون سا ہے؟ جو قرآن سے استدلال، اس کی دلیل قرآن ہے، پیغمبر کی سنت ہو، یعنی کہ فلاں یہ کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، فلاں وہ اندھی تقلید نہیں کرتا ہے۔
یہ تو ہو گئے حکمت نزول۔ اس کے بعد ہے قرآن کریم کے بنیادی مضامین۔ قرآن کریم کا مضمون بڑا وسیع کہ یہ قرآن کریم کس لیے ہے؟ بشریت، یعنی بشریت اور بلکہ ثقلین انسانوں اور جنات کو دنیاوی اور اخروی سعادت مندوں سے مشرف کرنے کے لیے۔ لیکن جو قرآن کریم کے بنیادی مضامین ہیں، علماء نے غور و فکر کر کے اس کا انتخاب کیا ہے، اس کا جاننا بہت لازمی ہے۔ ایک ہوتا ہے سورت کے مضامین اور ایک ہے مکمل قرآن کریم کے مضامین۔ جس شخص کو قرآن کریم کے مضامین، بنیادی مضامین کا پتہ نہ ہو اور پھر سورت کی مضامین کا بھی پتہ نہ ہو تو وہ بیچارہ ترجمہ کرتا ہے قرآن کا، اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس آیت کا عنوان کیا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے۔ نہ وہ خود سمجھتا ہے نہ کسی دوسرے کو، اور قرآن وہ تدبر نہیں کر سکتا۔ اس لیے بنیادی مضامین کا جاننا بہت لازمی ہے۔ پھر بوجھ ہو جائے گا آپ لوگوں تو وہ بنیادی مضامین پھر آئندہ اتوار کا سبق۔ ابھی اس میں جو آپ سوالات کرتے ہیں بورڈ مانے تھا وہ بھی اجمال کو بھی ہاں بورڈ ہمارا خراب بتا دی گا نہ ہم کو سبق سیکھا یا بچوں کو نہیں کون یا آئندہ بولے تشریح صحیح ہے۔ میں اجمالی طور پر لکھتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا۔